بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الممتحنہ، سورہ ممتحنہ کی تفسیر کا بیان۔ کل درس میں نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد میں پھر اس کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ دیکھیے حضرات، مجاہد کہتے ہیں لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کافروں کے ہاتھوں سے ہم کو تکلیف نہ پہنچا۔ وہ یوں کہنے لگی اگر ان مسلمانوں کا دین سچا ہوتا تو یہ ہمارے ہاتھ سے مغلوب کیوں ہوتے، اصلی تکلیفیں کیوں اٹھاتے۔ یہاں جو شرح ہے، مولانا داؤد راز صاحب نے جو شرح یہاں پہ لکھی ہے اور مولانا وحیدی صاحب سے نقل کیا ہے، وہ اس طرح ہے۔ کیونکہ وہ مشرکہ تھیں اور مسلمان کا مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، میں نے بہت سے بے دینوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اہل حدیث ایک اللہ واحد کے نہ اور کسی کو پکارتے ہیں اور نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں، نہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے عرض و معروض کرتے ہیں، نہ اللہ کے سوا بزرگوں کی کچھ نظر و نیاز، منت، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیوں کر قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ان بے دینوں کو جھوٹا کر دے اور ہماری دعا قبول فرما۔ ہم خاص تجھی کو پکارنے والے ہیں اور تجھی سے مدد چاہنے والے ہیں، ان بے دینوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ فی الواقع قبر پرست بدعتی لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اہل توحید پر ایسے ہی آوازیں کستے ہیں جس طرح مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف آوازہ کسا کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ مشرکین مکہ سے بہت سے افعال شرکیہ میں آگے ہیں، جو مصائب کے وقت پیروں، مرشدوں، ولیوں کو پکارتے ہیں، ان کی دعائی دیتے ہیں اور ایسے وقت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ باب لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ حدیث نمبر 4890۔ حسن بن محمد بن علی روایت کرتے ہیں، انہوں نے علی کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد کو روانہ کیا اور کہا کہ چلے جاؤ، اور جب مقام خاخ کے باغ پر پہنچ جاؤ گے، اور یہ مقام خاخ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تو وہاں تمہیں حودج میں ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، وہ خط تم اس سے لے لینا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم نے حودج میں اس عورت کو پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرے سارے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے۔ آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا، ہم لوگ وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکہ میں تھے۔ اس خط میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کا ذکر کیا تھا کہ آپ ایک بڑی فوج لے کر آتے ہیں، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ نبی اکرم نے دریافت فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول میرے معاملہ میں جلدی نہ کریں، میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانے قیام مکہ میں رہا کرتا تھا، یعنی جب مکہ میں قیام تھا تو حلیف کے طور پر، لیکن ان کے قبیلہ و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں اور ان کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ہیں ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ جب ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان سے احسان کر دوں اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔ اے اللہ کے رسول میں نے یہ عمل کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے، میں مرتد نہیں ہوا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا یقیناً انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی ہے۔ عمر بولے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے تمام حالات سے واقف تھا اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمرو بن دینار نے حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو، اے مومنو، تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ باب قولہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اللہ کے اس فرمان کا بیان جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں۔ عروہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب تم سے مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، غفور الرحیم تک۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ نے فرمایا چنانچہ جو عورت اس شرط کا اقرار کر لیتی اور اس شرط کو مان لیتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی اور ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوا، کبھی نہیں مس ہوا، صرف آپ ان سے زبانی بیعت لیتے تھے کہ آیت میں مذکورہ باتوں پر قائم رہنا۔ اجنبیہ عورت کا ہاتھ چھونا جائز نہیں، کسی بھی شکل میں درست نہیں، اچانک لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب عطیہ کی حدیث میں جو ہے آپ نے گھر کے باہر سے اپنا ہاتھ دراز کیا اور ہم نے گھر کے اندر سے، اس سے بھی مصافحہ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس سے بھی مصافحہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور ابو داؤد نے مراسیل میں شابی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک چادر ہاتھ پر رکھ لی اور فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ان حدیثوں کو دیکھ کر بھی جو مرشد عورتوں کو مرید کرتے وقت ان سے ہاتھ ملائے وہ بدعتی اور مخالف رسول ہے۔
اسی طرح جو مرشد غیر محرم عورت مریدنیوں کو بے ستر اپنے پاس آنے دے، مثلا سر اور سینہ کھولے ہوئے، تو وہ مرشد نہیں ہے بلکہ مضل گمراہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ جو لوگ پیشاور پیر مرشد بنے ہوئے ہیں ان کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ وہ مرید ہونے والی مستورات کے معاملہ میں احکام شرعیہ پردہ و حجاب وغیرہ سے اپنے آپ کو مستثنی سمجھتے ہیں اور ان کو بغیر حجاب کے خلط ملط رکھنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ یعنی یہاں پر ایک شعر نقل کیا ہوا ہے، کتنے لوگ شیطانی کام کرنے والے ولی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں لیکن کام ان کا شیطانی ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی لوگ ولی ہیں تو ایسے ولیوں پر اللہ کی 100 لعنت نازل ہو۔ باب قولہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے رسول جب ایمان والی عورتیں تمہارے پاس آئیں تاکہ وہ تم سے بیعت کریں۔ حدیث نمبر 4892۔ ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ یشرکنا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا، یعنی میت پر زور زور سے رونا، چیخنا، پیٹنا، کپڑا پھاڑنا وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت پر عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا سے مراد وہی ام عطیہ ہی ہیں، اور عرض کیا کہ فلاں عورت نے نوحہ میں میری مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکا کے آ جاؤں۔ نبی اکرم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ گئی اور پھر دوبارہ آ کر آپ سے بیعت کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو اجازت دی۔ یہ ایک خاص حکم تھا جو حضرت ام عطیہ کو دیا گیا، ورنہ نوحہ عموماً حرام ہے۔ اس کی حرمت میں احادیث صحیحہ وارد ہیں، اور بعض مالکیہ کا قول ہے کہ نوحہ حرام نہیں ہے بلکہ شاذ اور مردود ہے۔ قسطلانی نے کہا پہلے نوحہ مباح تھا، پھر مکروہ تنزیہی ہوا، پھر حرام ہوا، اور ممکن ہے کہ حضرت ام عطیہ کے بیعت کرتے وقت مکروہ تنزیہی رہا ہو، اس لیے آپ نے اجازت دی ہو، اس کے بعد حرام ہو گیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں نوحہ کرنا مطلقاً حرام ہے، اور یہی تمام علماء کا مذہب اور موقف ہے۔ ولا یاسینک فی معروف سے یہ مراد ہوگا کہ نوحہ نہ کریں یا غیر مرد سے خلوت نہ کریں یا شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر یہ معنی ہو کہ اچھی بات میں تیری نافرمانی کریں، تب تو عورتوں مردوں سب کے لیے یہ حکم عام ہوگا، جیسے آگے کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لیلۃ العقبہ میں انصار سے انہی شرطوں پر بیعت لی تھی، اور انصار کے ہر مرد عورت نے بخوشی ان شرطوں پر بیعت کر کے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم شرطوں سے پھرنے والے اور بیعت سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 4893۔ اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں لا یاسینک فی معروف، اور بھلی باتوں اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی ایک شرط تھی جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے وقت عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ حدیث نمبر 4894۔
ابو ادریس روایت کرتے ہیں اور انہوں نے عبادہ بن ثابت سے سنا، عبادہ بن صامت سے انہوں نے سماع کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ چوری کرو گے۔ آپ نے سورہ النساء کی آیتیں پڑھیں۔ سفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر تم میں سے جو شخص اس شرط کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کر بیٹھا اور اس پر اسے سزا بھی مل گئی تو اس کی سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ لیکن کسی نے اپنے کسی عہد کے خلاف کیا اور اللہ نے اسے چھپا لیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو اسے اس پر عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ حدیث نمبر 4895۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھی ہے۔ ان تمام بزرگوں نے نماز خطبہ سے پہلے پڑھی تھی اور خطبہ بعد میں دیا تھا۔ ایک مرتبہ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گویا اب بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صف چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے۔ بلال آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گڑھا ہو۔ آپ نے پوری آیت آخر تک پڑھی۔ جب آپ آیت پڑھ چکے تو فرمایا تم ان شرائط پر قائم رہنے کا وعدہ کرتی ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ ان کے سوا اور کسی عورت نے شرم کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہی۔ حسن کو اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلایا۔ عورتیں بلال کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ سورۃ الصف، سورہ صف کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد کہتے ہیں من انصاری الی اللہ کا معنی یہ ہے کہ میرے ساتھ ہو کر کون اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور ابن عباس نے کہا مرصوص، خوب مضبوطی سے ملا ہوا، جڑا ہوا۔ اوروں نے کہا سیسا ملا کر جڑا ہوا۔ سورہ صف مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں لطیف اشارات ہیں کہ یہود و نصارہ اور مشرکین ہمیشہ مسلمانوں کو حد سے زیادہ تکلیف دیتے رہے ہیں، لیکن اہل اسلام اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ہر زمانہ کے حالات کے مطابق پوری تیاری رکھیں گے تو وہ ضرور غالب رہیں گے اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ باب من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حدیث نمبر 4896۔
जुबैर बिन मुतीम रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था, मेरे कई नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ कि जिसके ज़रिया अल्लाह कुफ्र को मिटा देगा। अब मैं हाशिर हूँ कि अल्लाह ताला सबको हश्र में मेरे बाद जमा करेगा, और मैं आकिब हूँ। सूरतुल जुमा, सूरे जुमा की तफसीर का बयान। ये सूरत मदनी है, इसमें 11 आयत और 2 रुकू हैं। इसमें नमाज जुमा का ज़िक्र है, इसलिए इसको इस नाम से मौसूम किया गया। बाबु क़ौलिही व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अल्लाह के इस फरमान का बयान, और उनमें से दूसरों के लिए भी आपको रसूल बनाकर भेजा जो अभी उनसे मिले नहीं हैं। हज़रत उमर ने फमदू इला ज़िक्रिल्लाह पढ़ा है, यानी अल्लाह ताला की याद की तरफ चलो। हदीस नंबर 4897। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि सूरतुल जुमा की आयतें नाजिल हुई। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम अल आया, और उनमें से दूसरों के लिए भी आपको हादी और मुअल्लिम बनाकर भेजा जो अभी उनसे मिले नहीं हैं। बयान किया, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये दूसरे कौन लोग हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर यही सवाल 3 मरतबा किया। मजलिस में सलमान फ़ारसी भी मौजूद थे। रसूल अकरम ने उन पर हाथ रखकर फरमाया, अगर ईमान सुरैया पर भी होगा तब भी इन लोगों यानी फ़ारस वालों में से उस तक पहुंच जाएंगे, या यूं कहा कि एक आदमी उन लोगों में से इस तक पहुंच जाएगा। दूसरी रिवायत कई आदमियों से बग़ैर शक के मज़कूर है। कुर्तुबी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया था वैसा ही हुआ। बहुत से हदीस के हाफिज़ और इमाम मालिक फ़ारस में पैदा हुए। मैं कहता हूँ इन लोगों से सिर्फ़ इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी वग़ैरह मुराद हैं। ये सब हदीस के इमाम मुल्क फ़ारस के थे, और रजुलुम मिन हाउलाई की अगर रिवायत सही हो तो इससे इमाम बुखारी मुराद हैं। इल्मे हदीस बाइस्नाद सहीह मुत्तसिला इसी मर्द की हिम्मत मर्दाना से अब तक बाकी है, और हनफियों ने जो इमाम अबू हनीफ़ा को इससे लिया है तो हमको इमाम अबू हनीफ़ा की फ़जीलत और बुज़ुर्गी में इख्तिलाफ़ नहीं है, मगर उनकी असल मुल्क फ़ारस से न थी बल्कि काबुल से थी, और काबुल बिलाद फ़ारस में दाखिल नहीं, इसलिए वो इस हदीस के मिस्दाक़ नहीं हो सकते। अलावा इसके इमाम अबू हनीफ़ा मुद्दतुल उम्र फ़िक़्ह और इज्तिहाद में मसरूफ़ रहे, और इल्म हदीस की तरफ उनकी तवज्जो बिल्कुल कम रही, इसलिए वो हदीस के इमाम नहीं गिने जाते। और ना इम्मे हदीस जैसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम वग़ैरह ने अपनी किताबों में उनसे रिवायत की है। मुज्तहिद इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल, इसहाक़ बिन राहवे, औज़ाई, सुफ़ियान सौरी और अब्दुल्ला बिन मुबारक ऐसे कामिल गुज़रे हैं कि फ़िक़्ह और हदीस में बैक वक्त इमाम थे, और अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हो और इनको दराजात, उनको ऊंचा मकाम अता फ़रमाए। हदीस नंबर 4898।
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آل فارس کی طرف تھا، چنانچہ اللہ پاک نے محدثین کرام کو پیدا کیا جن میں بیشتر فارسیوں نسل ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی، اور آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق محدثین کرام قرار پائے۔ باب قولہ اذا رأوا تجارہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جب کبھی انہوں نے اموال تجارت دیکھا۔ حدیث نمبر 4899۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن سامان تجارت لیے ہوئے اونٹ آئے۔ ہم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہیں دیکھ کر سوائے 12 آدمیوں کے سب لوگ ادھر ہی دوڑ پڑے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور بعض لوگوں نے جب کبھی ایک سودے یا تماشے کی چیز کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے پھیل گئے اور چلے گئے۔ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، سورہ منافقون کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مدنی ہے جس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں منافقین کا ذکر ہے جو مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ باب قولہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ جب منافق آپ کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لکاذبون تک۔ حدیث نمبر 4900۔ زید متفق علیہ، زید بن ارقم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں تھا، اور یہ غزوہ تبوک تھا، اور میں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا کہ جو لوگ اور لوگ سے مراد مہاجرین ہیں، جو لوگ رسول کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرنا تاکہ وہ خود ہی رسول سے جدا ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا اب اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والوں کو نکال کر باہر کر دے گا۔ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سعد بن عبادہ انصاری سے کیا یا عمر سے، راوی کو شبہ ہے۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے مجھے بلایا، میں نے تمام باتیں آپ کو سنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جھوٹا سمجھا اور عبداللہ کو سچا۔ مجھے اس کا بہت صدمہ ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر میں گھر میں بیٹھا رہا۔ میرے چچا نے کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور اس صورت کی تلاوت کی اور فرمایا، اے زید، اللہ نے تم کو سچا کر دیا ہے۔ باب قولہ اتخذوا ایمانہم جنہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی جس سے وہ اپنے نفاق کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں۔ حدیث نمبر 4901۔ زید بن ارقم کہتے ہیں
کہ میں اپنے چچا سعد بن عبادہ یا عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ تھا۔ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ ان کے پاس سے بھاگ جائیں۔ یہ بھی کہا کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا۔ میں نے اس کی یہ بات چچا سے آ کر کہی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اکرم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سچا جانا اور مجھ کو جھوٹا سمجھا۔ مجھے اس کا اتنا صدمہ پہنچا کہ ایسا کبھی نہیں پہنچا تھا۔ پھر میں گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، اذا جاءک المنافقون سے آخری آیت لیخرجن الاعز منها الاذل تک۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور میرے سامنے اس سورت کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا، اللہ نے تمہارے بیان کو سچا کر دیا ہے۔ آیات مذکورہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک سفر میں دو شخص لڑ پڑے، ایک مہاجرین سے اور ایک انصار کا۔ دونوں نے اپنی حمایت کے لیے اپنی اپنی جماعت کو پکارا، جس پر خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ یہ خبر رئیس منافقین عبداللہ بن ابی کو پہنچی۔ کہنے لگا، اگر ہم ان مہاجرین کو اپنے شہر میں جگہ نہ دیتے تو ہم سے مقابلہ کیوں کرتے؟ تم ہی خبر گیری کرتے ہو تو یہ لوگ رسول کے ساتھ جمع رہتے ہیں۔ خبر گیری چھوڑ دو، ابھی خرچ سے تنگ آ کر متفرق ہو جائیں گے اور سب بچھڑ جائیں گے، اور سب مجمع بچھڑ جائے گا اور سب چلے جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ اس سفر سے واپس ہو کر ہم مدینہ پہنچے تو جس کا اس شہر میں زور و اقتدار ہے چاہیے کہ ذلیل بے قدروں کو نکال دے، یعنی ہم جو معزز لوگ ہیں ذلیل مسلمانوں کو نکال کر باہر کر دیں گے۔ ایک صحابی حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سن کر حضرت کے پاس نقل کر دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی سے تحقیق کی تو قسمیں کھانے لگے کہ زید بن ارقم نے ہماری دشمنی سے جھوٹ بولا ہے۔ لوگ زید پر آوازیں کسنے لگے، وہ بیچارے سخت نادم تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اکرم نے زید کو فرمایا، اللہ نے تجھے سچا کر دیا۔ روایات میں ہے کہ عبداللہ بن ابی کے وہ الفاظ کی عزت والا ذلیل کو ذلت کے ساتھ نکال دے گا۔ جب اس کے بیٹے عبداللہ کو پہنچا اور اس کو معلوم ہوا جو مخلص مسلمان تھا تو باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور بولے، جب تک اقرار نہ کرے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تو ذلیل ہے، زندہ نہ چھوڑوں گا اور نہ مدینہ میں گھسنے دوں گا۔ آخر اس نے اقرار کر لیا۔ عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو ذلیل اور اپنے آپ کو اور دیگر منافقین کو عزت دار سمجھا، حالانکہ یہ کمبخت عزت اور عزت داری کا اصول بھی نہیں سمجھتا۔ اصل عزت وہ ہے جو زوال پذیر نہ ہو۔ مال، سرکاری نوکری، تجارت وغیرہ یہ سب زوال پذیر ہیں۔ آج کوئی شخص مالدار ہے تو کل نہیں، آج کوئی سرکاری عہدہ پر ہے تو کل معزول ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی عزت اصل نہیں، اصل عزت اللہ کی ہے اور رسول کی ہے اور صالحین کی ہے، جو محض ایمان کی وجہ سے معزز ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب، اس میں کچھ فرق نہیں۔
ان کے علماء فقراء عزت کے مستحق ہیں، وہ سب مومنین میں داخل ہیں، مگر منافق لوگ جانتے نہیں ہیں کہ عزت کیا چیز ہے۔ تم مسلمانوں تم جانتے ہو کہ ان منافقوں کا یہ گھمنڈ دو وجہ سے ہے۔ ایک قوت بازو سے یہ جانتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، دوم یہ ہے کہ ہم اولاد والے ہیں، ہم جہاں کھڑے ہو جائیں ہماری قوت ہمارے ساتھ ہے، یہ باتیں غرور کی ہیں۔ پس تم مال و اولاد کا گھمنڈ نہ کرنا، کیونکہ یہ چیزیں آنے اور جانے والی ہیں، ان پر گھمنڈ کرنا اور اترانا نہ چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ پس تم مسلمان ایسے افعال مکروہہ سے بچتے رہا کرو اور منافقوں کی طرح بخل نہ کیا کرو۔ یہ عبارت تفسیر ثنائی کی ہے۔ باب قولہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان یہ اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ ظاہر میں ایمان لائے، پھر دلوں میں کافر ہوئے، سو ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی، بس اب یہ نہیں سمجھتے۔ اور جو آگے حدیث آ رہی ہے 4902، یہ متفق علیہ ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہ بھی کہا کہ اب اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم میں سے عزت والا ذلیلوں کو باہر نکال دے گا، تو میں نے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اس پر انصار نے مجھے ملامت کی اور عبداللہ بن ابی نے قسم کھا لی کہ اس نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور سو گیا۔ اس کے بعد مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے، اور یہ آیت اتری ہم الذین یقولون لا تنفقوا۔ باب قولہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے نبی تو ان کو دیکھتا ہے تو تجھے ان کے جسم حیران کرتے ہیں، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو تو ان کی بات سنتا ہے، گویا وہ بہت بڑی لکڑی کے کھمبے ہیں جن کے ساتھ لوگ تکیہ لگاتے ہیں، ہر ایک زوردار آواز کو اپنے ہی برخلاف جانتے ہیں۔ پس تم اے نبی ان دشمنوں سے بچتے رہو، ان پر اللہ کی مار ہو، کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اب وہ سفر چاہے غزوہ تبوک ہو یا بنی المصطلق، جس میں لوگوں پر بڑے تنگ حالات تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو تاکہ وہ ان کے پاس منتشر ہو جائیں، ان کے پاس سے چلے جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی گفتگو کی اطلاع دی تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا۔ اس نے بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ لوگوں نے کہا زید نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ لوگوں کی اس طرح کی باتوں سے میں بڑا رنجیدہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے میری تصدیق فرمائی اور یہ آیت اتاری
اذا جاءک المنافقون، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلایا تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن انہوں نے اپنے سر پھیر لیے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان خشب مسندہ، گویا وہ بہت بڑے لکڑی کے کھمبے ہیں۔ ان کے متعلق اس لیے کہا گیا کہ وہ بڑے خوبصورت، دل ڈول، معقول، مگر دل میں منافق تھے۔ ظاہری اعتبار سے بہت اچھے دکھتے تھے لیکن اندر سے نہایت نامعقول اور منافق تھے۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کر دیں، تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ تکبر کرتے ہوئے کس قدر بے رخی برت رہے ہیں۔ لوّو کا معنی یہ ہے کہ اپنے سر ہنسی ٹھٹھے کی راہ سے ہلانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ بعض نے لوّو بر تخفیف واو لویتو سے پڑھا، یعنی سر پھیر لیا۔ حدیث نمبر 4904، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں، اور اگر ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو باہر کر دیں گے۔ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سے کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو بیان کیا، تو رسول اکرم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف آدمی بھیجا۔ انہوں نے آ کر اپنی بات پر قسم کھا لی۔ نبی اکرم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور ان کی تصدیق کر دی، تو مجھے اس کا اتنا افسوس ہوا کہ پہلے کبھی کسی بات پر اتنا افسوس نہ ہوا ہوگا۔ میں غم سے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے چچا نے کہا کہ تمہارا کیا ایسا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلا دیا اور تم پر خفا ہوئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اذا جاءک المنافقون، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق نازل کر دی ہے۔ نبی اکرم غیب داں نہیں تھے، دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے قسمیں کھا کھا کر اپنی برات ظاہر کی۔ نبی اکرم نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا۔ بعد میں وحی الہی نے عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ظاہر کیا اور زید بن ارقم کے بیان کی تصدیق فرمائی، جس سے حضرت زید بن ارقم کا دل مطمئن ہو گیا اور منافقین کا سورہ منافقین میں سارا پول کھول دیا گیا۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں کسی حال میں نہیں بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 4905، عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ میں تھے۔ سفیان نے ایک مرتبہ بجائے غزوہ کے جیش کا لفظ کہا
غزوہ وہ غزوہ تبوک تھا اور جیش لشکر کو کہتے ہیں۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی۔ انصاری نے کہا یا لل انصار، ہائے انصاریوں دوڑو، اور مہاجر نے کہا یا لل مہاجرین، ہائے مہاجروں دوڑو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور کہا کیا بات ہے، کیا قصہ ہے، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات مار دی ہے۔ حضرت نے فرمایا اس طرح جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہ بات سنی تو کہا اچھا اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی، اللہ کی قسم جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم سے عزت والا ذلیلوں کو نکار کر باہر کر دے گا۔ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کو ختم کر دوں۔ نبی اکرم نے کہا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے تو انصار کی تعداد سے ان کی تعداد کم تھی، لیکن بعد میں ان مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ باب قولہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، یہی لوگ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں ان پر مت خرچ کرو یہاں تک کہ وہ بھوکے رہ کر اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ حالانکہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، لیکن منافقین یہ نہیں سمجھتے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا قول دوسری روایت میں یوں ہے کہ ہم ہی نے تو ان کو یہاں بلایا اور اپنے ملک میں ان کو جگہ دی، اب وہ ہم پر ہی حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے یوں کہا کہ ہماری اور ان قریش کے لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے کسی شخص نے کہا کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو، وہ آخر میں تجھی کو کھا جائے گا۔ پھر اپنے لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھو تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں اتارا، اپنے مال اور جائیداد میں ان کو شریک کر لیا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔